سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، جناب من یہ وارننگ جو فواد چودھری صاحب کی جانب سے جاری ہوئی ہے ٹو نون لیگ اور نواز شریف صاحب، جناب من اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے کہ نواز شریف الطاف حسین بننا چاہتے ہیں؟ وہ الطاف حسین کا حشر بھی یاد رکھیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اب نیا کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا اور وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے نہ کسی سے پہلے این آر او مانگا ہے، نہ ہی ہم آئندہ مانگنے جائیں گے۔ ہم نے نہ کبھی پہلے کوئی غلط کام کیا اور نہ ہم ان فواد چودھری اور یہ جو جتنے بھی ABC XYZ ہیں وزیر ان کے، کیا کہتے ہیں، چیلے، ان کی باتوں سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ حکومت گرے گی، یہ آپ کے سامنے میں ابھی کہہ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آئیں گے، اور اگر نظر آئیں گے تو کسی اور پارٹی میں نظر آئیں گے سب سے پہلے۔ تو ان لوگوں کی باتوں کا جو ہے ان کو سیریسلی لینا یا ان کی دھمکیوں کا کیا کہتے ہیں وہ کرنا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کی سیاست میں بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی سیاستیں ختم ہو گئیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست بھی ادھر ہی ہے، ان کی پارٹی بھی ادھر ہی ہے، اور یہ جن لوگوں نے الٹے کام کیے ہوئے ہیں نا، یہ سب کا حساب کتاب ہوگا، اس کا دن بہت جلدی آئے گا، یہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور ہم ایک ایک چیز کا حساب لیں گے ان سے۔ سر کچھ زیادہ ہی حسن ظن میں مبتلا ہیں آپ، مطلب اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے زیادتی کیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، چور سارے کے سارے، گندم یہ لوگ چوری کر گئے، آٹا یہ لوگ چوری کر گئے، ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب پیزا چور ان کے ساتھ ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں مطلب لینڈ مافیا ساری ان کے ساتھ ہے، ڈرگ سمگلر سارے ان کے ساتھ، کوئی ان کے آس پاس شریف آدمی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا کام ہے ملک کو کیا کہتے ہیں مطلب انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ اپنا شیخ رشید صاحب ہیں، جو سب پاکستان کے سب سے بڑے مسخرے ہیں۔ تو اب اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک کی خدمت کی ان کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہم آئین اور قانون کے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف، انہوں نے جو غلط پیسہ بنایا ہوا ہے وہ، اور جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں وہ ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں گے۔ رائٹ سر، تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو بالکل محمود مولوی صاحب۔ سر، جاوید لطیف صاحب نے پاکستان مخالف گفتگو کی اور پاکستان میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، گورنر سندھ کا انکشاف تھا۔ پہلی والی بات تو ٹھیک ہے، جاوید مخالف نے پاکستان مخالف بات ہی کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن دوسری والی بات سے اختلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو شو کے بعد میں آپ کو اپنی گاڑی میں، چھوٹی سی ہے، پرانی سی ہے، اس میں خود بٹھا کر کے اپنے خرچے پہ دکھاتا ہوں کہاں کون سے غداروں کی باقیات موجود ہیں، اگر آپ کوئی ایکشن وعدہ کرتے ہیں تو۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایکشن تو اگین پھر جیسے آپ نے کہا نا، یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فیڈرل۔ اور دوسرا ایک چیز مجھے بتائیں نا، میں آپ سے میں اوپنلی ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہوں، یہ کس دور میں ختم ہوا تھا؟ میں یہ جاننا چاہوں گا، میں تو بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ تو میں کئی دوروں سے دیکھ رہا ہوں، میں تو ضیاء الحق مرحوم کے دور میں بھی یہ چیزیں دیکھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک واحد چیز ہے جو ریس کورس، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی بند نہیں ہوا، اوپن بیٹنگ وہاں پہ اس دور میں بھی ہوتی رہی۔ مطلب دیکھیں ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ کس دور میں یہ چیزیں ختم ہوئی؟ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ جو تمغے اس وقت بانٹے جا رہے ہیں، جیسا شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی کہا کہ اس وقت جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو غدار کہہ دو۔ نہیں، دیکھیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھیں اگر ایک آدمی ملک کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، دیکھیں نا، اب وہی والی بات ہے، آپ دیکھیں نا، افواج کو ڈیمیج نہ کریں، آپ ملک کو ڈیمیج نہیں کریں۔ دیکھیں اگر میرا آپ سے نہیں بنتا ہے تو ہم انڈیویجول لیول پہ ہم ملک کو ڈیمیج نہ کریں، مین چیز یہ۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ادھر تماشے ہوتے ہیں ادھر تماشے، یہ میرے خیال سے کوئی بھی پارٹی میں چاہے کسی کی بھی حکومت آئے، یہ تماشے تو ہر دور میں چلتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے، آگے کا بھی کہہ دیا، اور چلتے تھے۔ دیکھیں اب آدمی کو بڑی کھل کے سیدھی بات کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو کہوں کہ جی جھوٹ بولوں کہ دیکھیں جی ہمارے دور میں نہیں ہے، کیا نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں تھی، کہ چاہے پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں تھا، ضیاء الحق کے دور میں نہیں تھا، اور پیچھے چلے جائیں گے تو بھٹو صاحب کے دور میں، اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو ایوب خان کے صاحب کے دور میں کہاں تک آپ کو لے جاؤں؟ میڈم شاہدہ رحمانی، یہ مجھے بتائیے گا، اس وقت یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن یا کیریکٹر سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کی تقریب باقاعدہ گلی گلی، جگہ جگہ، قریہ قریہ، نگر نگر منعقد ہوتی ہے، مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ، ٹیلی ویژن چینلز پر،
مختلف اینکران کرام یہ سرٹیفکیٹ باقاعدہ بانٹتے نظر آ رہے ہیں. یہ چلن آپ کے خیال میں ہمارے ملک کو کہاں لے جائے گا؟ تو غدار، میں غدار، وہ غدار، وہ غدار. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو جناب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو بھی غدار قرار دیا گیا. اس کے بعد ایک طویل فہرست چلی آئی جس میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی محب وطن لیڈران گزرے، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، سب کو اسی طرح غدار وطن کہا جاتا رہا. اور پھر مزے کی بات یہ دیکھیں کہ سرکاری اخراجات کے اوپر، جس طرح آپ نے کہا مختلف چینلز کے اوپر، اور وہ اینکر جو نام نہاد اینکر سے آپ نے کہا، اور اور تمام چینلز کے سرکاری اخراجات پہ جو سرکس لگا کے مختلف مسخرے بیٹھا دیے جاتے ہیں، اور بھونڈے انداز سے جو جس طرح الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، اور تمام تر حکومتی وسائل کو، یہ کام کیسے کریں گے وزراء؟ یہ آفس میں کب بیٹھیں گے جو کام کریں گے؟ ان کے پاس فرصت نہیں ہے. سارا دن جو ہے مختلف پارٹی کی کیریکٹر ایسیسنیشن، تمام لیڈرشپ کی کیریکٹر ایسیسنیشن کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا، چاہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہوں، جنہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک چلائی، جنہوں نے کہا کہ جی ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، جنہوں نے کہا بلوں کو جلا دیں، جنہوں نے وہ تمام تر یعنی ریڈ زون میں جا کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اداروں پہ حملہ کیا، جو آج مفرور ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا پرائم منسٹر پاکستان ہو یا وہ الطاف حسین کے ہواری، جو کہ یہ ساری چیزیں کرتے رہے، وہ آج ان کو وہ مسکین قرار دیتے ہیں، معصوم قرار دیتے ہیں، انسان قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ فیکٹری ہے. یہ آج اتھارٹی کے ساتھ حکومت میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ جو غدار ہیں ان کو اپنی صفوں میں بیٹھا کر اور پھر اس طرح کے سرکس جو ہے وہ روزانہ کیے جا رہے ہیں. رائٹ میڈم، تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں تو میں عفنان صاحب سے گفتگو کی حسرت رکھتا ہوں. عفنان صاحب، سر نواز شریف صاحب نے گفتگو فرماتے ہوئے بلکہ ٹویٹ داغا، انہوں نے کہا کہ عسکریت جیت گئی، جمہوریت ہار گئی. یہ ان کا رسپانس تھا چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے فوراً بعد. سر عسکریت پسندی کو انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا، عسکریت پسندی پر اعتراض صرف اسی وقت ہوا جب روٹیاں چھین لی گئیں. جب تک دودھ کی بوتل آپ کے پاس تھی اس وقت تک کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس وقت تک جو ہے وہ باقاعدہ گارڈ آف آنرز بھی شیئر کیے جاتے تھے، اس وقت تک پروٹوکول بھی انجوائے کیے جا رہا تھا، اس وقت تک پرکس اینڈ پریولیجز بھی انجوائے کیے جا رہے تھے، بہت ساری حسرتیں بھی پوری ہوئیں. پاکستان کے دورے پہ کبھی کبھی آتے تھے جناب، عید بھی باہر ہی ہوتی تھی اکثر. سر یہ اچانک چی گویرا بننے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں یہ اچانک چی گویرا بننے کا خیال میاں صاحب کو نہیں آیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کی سول سپریمیسی کی جو جنگ ہے وہ 1993 سے بھی پرانی ہے، اور حکومتیں ہماری شروع اس سے پہلے بھی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی گئی ہیں. تو اگر ہم نے چی گویرا بننے کا بھی سوچا ہوتا تو پہلے والی حکومتیں بھی نہ جاتی، 1999 والی حکومت بھی نہ جاتی، ہمیں جو ابھی 2017 میں ہوا ہے وہ بھی نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ رائٹ ہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ عوام کے جو فیصلے ہیں وہ عوامی نمائندے کریں. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 17 گریڈ 20 گریڈ 22 گریڈ کے افسر جو ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں گے وہ عقل کل ہیں، حالانکہ ان کے پاس عقل نام کی چیز ہی کوئی نہ ہو، اور وہ خود ہی کہیں گے جی ہم فیصلے کریں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور یہ اس طرح ہوتا رہا ہے. جب ہی بنگلہ دیش آپ کے ہاتھ سے گیا، آپ نے شیخ مجیب الرحمان کو غدار ڈکلیئر کیا، حالانکہ وہ محب وطن پاکستانی تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ نے یہ غداری والی راستے پہ چلنا ہے تو جیسا جو پرانے آیا تھا نا رزلٹ، وہی آگے بھی رزلٹ آئے گا. اور اگر خود عقل نہیں ہے تو کوئی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ لیں جن کے پاس عقل ہو، وہ آپ کو سیاست کی سمجھائیں کہ سیاست ہوتی کیسے ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ آپ ملک جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے، آپ 22 کروڑ لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ ملک کا پورا جو ہے وہ بجٹ تباہ و برباد کر دیا جائے، چند لوگوں کی خوشی کے لیے 22 کروڑ لوگوں کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا جائے. یہ بڑی حیرت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.